خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شہزاد رضا، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی بڑی کامیابیاں اور ناکامیاں کیا ہیں، یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کے ساتھ آج ہم موجود ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ بہت شکریہ خان صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ لوگ کہتے ہیں ایک عمران خان ہے کہ جو بڑا ڈیڈ آنیسٹ ہے، کرپشن اس کو چھو کے نہیں گزری، اپ رائٹ آدمی ہے، بات کرتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور طبقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی بات پہ شاید کھڑے نہیں ہوتے، خان صاحب جو ہیں وہ اس طریقے سے سٹینڈ نہیں لیتے جیسے لینا چاہیے، یا یہ جو بات کرتے ہیں اس سے تھوڑے دیر بعد چینج کر لیتے ہیں۔ تو کس کی بات پہ ہم زیادہ بلیو کریں؟ لیکن اگر آپ اس کی صحیح مجھے کچھ اسپیسیفک ایگزامپلز دیں کہ کدھر سٹینڈ نہیں لیتے، تو میں اس کو ایک ون بائی ون اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے کمپرومائز زندگی میں، زندگی تو کمپرومائز کا نام ہے، سب سے بڑی کمپرومائز تو جب آپ شادی کرتے ہیں۔ تو اصل آپ نے جو سوال ایکچولی پوچھنا چاہیے کہ کیا اپنے مقصد پہ کمپرومائز کرتا ہے یا مقصد کے لیے کمپرومائز کرتا ہے۔ آپ جب کہتے ہیں نا کہ سٹینڈ نہیں لیتا، سٹینڈ کیا وہ اپنے مقصد کے پہنچنے کے لیے کئی جگہ، جس طرح دنیا کے عظیم لیڈر نے صلح حدیبیہ میں کمپرومائز کی تھی، تو وہ اپنے مقصد کے لیے پہنچنے کے لیے کمپرومائز ہوتی ہے یا اپنے مقصد کے اوپر کمپرومائز ہوتی ہے؟ جو عظیم لیڈر نے کہا تھا کہ ایک ہاتھ میں چاند دو اور ایک ہاتھ میں سورج دو، تب بھی میں نہیں مانوں گا۔ مجھے کوئی ایک مثال دے دے کہ میں نے اپنے مقصد پہ کمپرومائز کیا، ایک مثال دے دے۔ جب سے اب انشاءاللہ 20 سال ہوں گے، 25 اپریل کو 20 سال ہوں گے اس جدوجہد کے، اس تحریک کو۔ کوئی مجھے ایک مثال دے کہ میں نے کبھی بھی جو میرا مقصد تھا، جو میں آیا تھا، انصاف، عدل اور انصاف کا نظام، جس کی وجہ سے میں پاکستان میں پولیٹکس کے اندر آیا تھا، کوئی مجھے کہے میں نے اس کے اوپر کمپرومائز کیا اقتدار کے لیے۔ اقتدار کے لیے کمپرومائز ہوتی ہے نا، ایک مثال کوئی مجھے دے۔ ایک دفعہ میں نے قوم سے معافی مانگی تھی، اور وہ تب یہ تھا کہ ہم نے جنرل مشرف کے ریفرینڈم کو سپورٹ کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط تھا، کیونکہ میں نے سمجھا کہ جنرل مشرف ریفرینڈم لے کے آ رہے ہیں اس لیے کہ وہ احتساب کریں گے، وہ طاقت چاہتے ہیں احتساب کے لیے۔ وہ میں نے نہیں ریئلائز کیا کہ وہ ریفرینڈم تو کروا رہے تھے اپنے آپ کو لیجٹمائز کرنے کے لیے۔ تو یہ کتنا مشکل تھا ویسے آپ کے لیے؟ تھوڑا سا ماضی میں جاؤں کہ جب 97 کا الیکشن تھا، 30 سیٹوں کی آپ کو آفر ہوئی، خورشید قصوری صاحب وہ پروپوزل لے کے آپ کے پاس آئے، وہ ایک چانس تھا، اگر آپ لے لیتے تو شاید پہلے آپ زیادہ آگے نکل جاتے یا شاید نہ نکلتے۔ تو وہ فیصلہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ ٹھیک تھا آپ کا؟ بالکل ٹھیک تھا، کوئی مجھے کبھی بھی یہ کہتا تو میں نہ لیتا۔ دیکھیں، میں پالیٹکس میں آیا کیوں تھا، میں پھر سے کہتا ہوں، میرا مقصد تھا کہ پاکستان کے اندر عدل اور انصاف کا نظام لے کے آؤں، اور یہ جو ایک کرپٹ مافیا ہے جس نے قبضہ کیا ہوا پاکستان پہ، باریاں لے کے لوٹتا ہے، اور جو کہ تب واضح نہیں تھا۔ اب یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی، جس کو ہم اب چارٹر آف مکمکہ کہتے ہیں، اور جو 2 نون کے فیڈرل منسٹرز نے کہہ ہی دیا ہے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کے اوپر کہ ملے ہوئے ہیں ساتھ، تو یہ تو میں پہلے سے کہہ رہا تھا کیونکہ مفادات ایک تھے۔ تو میں جب ان کا مقابلہ کرنے آیا تھا، اور ان دنوں میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کرپٹ ہے، تو پھر میں پی ایم ایل این کے کیسے مل جاتا، کیونکہ کرپٹ تو وہ بھی تھے۔ تو اگر میرا انصاف کا نظام تحریک انصاف تھی، تو میں ایک کو کرپٹ کہہ رہا ہوں اور دوسرے کرپٹ کے ساتھ مل نہیں سکتا تھا۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ بالکل درست تھا میرا فیصلہ، ایک غلطی ہوئی تھی، اور جو میں کہتا ہوں کہ ہم سمجھے جنرل مشرف احتساب کرنا چاہتے تھے، اور وہ انہوں نے نہیں کیا، اور پھر بڑا عجیب لگا جب ہم نے ان کو ریفرینڈم میں سپورٹ کیا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ خان صاحب، آپ نے جب بات کی کہ کرپٹ لوگ، آپ نے ایک واضح سٹینڈ رکھا ہوا ہے سیاسی جماعتوں کے بارے میں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این۔ اب اگر اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوتی نظر آ رہی ہیں نون لیگ کے خلاف، اور آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ملنا پسند نہیں کرتے آپ کے اپنے اصولوں کی بنیاد پر، تو اب یہ بھی کوئی کمپرومائز کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ قطع نظر اس کے کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا یا آپ کے کیا نظریات ہیں، لیکن ایک مقصد کے لیے نون لیگ کے خلاف اگر ساری جماعتیں اکٹھی ہیں تو تحریک انصاف بھی شامل ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ مختلف چیزیں ہیں، ایک ہے کہ کمپرومائز کر کے اقتدار میں آنا، اور ایک یہ ہے کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کا حصہ بن کے ایک نیشنل ایشو کے اوپر سٹینڈ لینا۔ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ انہوں نے جو اب انتہا کر دیا عوام کے معاشی قتل کی، کہ تقریباً 100% ڈیزل کے اوپر ٹیکس لگا دیا۔ ڈیزل افیکٹ کرتا ہے عام پاکستانی کو، عام پاکستانی کا مطلب چھوٹا کسان اپنے ٹیوب ویل چلا رہا ہے
اور ٹیوب ویل کے اوپر اگر آپ 100% ڈیزل پہ لگا دیں کیونکہ اس کا ٹیوب ویل میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے تو اس کو تو وہ ویسے ہی بیچارہ کسان مرا ہوا. آج پاکستان میں کسان کے کبھی اتنے برے حالات نہیں تھے جو آج ہے. مہنگائی ہے زیادہ اور خرچہ, اور دوسری طرف چھوٹا دکاندار ہے, چھوٹے تاجر ہیں جو ڈیزل پہ اپنے چلاتے ہیں جنریٹرز, اور پھر ٹرانسپورٹرز ہیں. ٹرانسپورٹ کی سب, اگر آپ ڈیزل کی قیمت نیچے لے کے آئیں گے تو ساری جگہ قیمتیں نیچے آتی ہیں. خان صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے اس پولیٹیکل ارینا میں آنے کے بعد, خاص طور پہ جو مینار پاکستان میں آپ نے جلسہ کیا, اس کے بعد ہم نے تحریک انصاف کا رائز دیکھا بہت زیادہ, اور پھر جیسے آپ نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی, پولرائزیشن زیادہ ہو گئی ہے سیاست میں, کہ پہلے پیپلز پارٹی ہے وہ تھے تو ان میں اس طریقے سے وار آف دا ورڈز نہیں ہوتی تھی جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جماعت سے کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ بہت سخت لہجہ ہوتا ہے, دوسری طرف سے جواب آتا ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے. تو پولرائزیشن آپ نہیں سمجھتے بڑھ گئی ہے؟ دیکھیں, جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ پولرائزیشن نہیں ہونے دیتی. وہ کیوں نہیں ہونے دیتی؟ کہ دو موقف ہوتے ہیں, دو آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں. 2 پارٹی سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں, اور بھی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, لیکن مینلی 2 بڑی پارٹیز جن کے موقف ہوتے ہیں, اور وہ پھر کوشش کرتے ہیں کنسنسس ڈیولپ کرنے کی. پاکستان میں کیا پرابلم ہے؟ پاکستان میں مافیا ہیں, یہ جمہوریت کے نام کے ملک کو لوٹ رہے ہیں. یعنی یہ آپ صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ تھا, جائیداد تھی اقتدار سے پہلے, آج کتنا پیسہ ہے. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پولیٹکس میں کیوں ہیں. یہ آتے ہیں پولیٹکس میں پیسہ بنانے کے لیے. یہاں جو قانون آپ پختونخوا میں کیبنٹ سے پاس ہو گیا, پارلیمنٹ سے پاس ہوگا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اقتدار میں آ کے آپ پیسہ نہیں بنا سکتے. آج سوچیں کہ اوباما امریکن پریزیڈنٹ آج بزنس شروع کر دے, وہ 1-2 مہینے میں دنیا کا امیر ترین آدمی ہو جائے گا. تو یہاں تو ان کی بزنسز شریف خاندان کی چلتی اقتدار میں ہے. آصف زرداری کے بینامی شوگر ملز جو چل رہی ہیں, کتنی شوگر ملز تھی ان کی اقتدار سے پہلے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ جناب ان سے آپ کی کیا کہتے ہیں, آپ نے جو لفظ استعمال کیا کہ پولرائزیشن تو ہونی ہے. مجرموں کے ساتھ وہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ مکمکا کر رہے ہیں, جو لوگ چاہتے ہیں کہ جرم ختم ہو. اب ہم الیکشن کا مثلا میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں, دھاندلی 22 پارٹیز نے کہا دھاندلی ہوئی ہے. 22 پارٹیز نے. اگر تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ تفتیش کرو, جرم ہوا ہے, مجرموں کو پکڑو, تو وہ اگر کہتے ہیں دیکھیں پولرائزیشن ہوگی, تحریک انصاف گورنمنٹ گرانا چاہتی ہے مجرموں کو پکڑنے کے لیے کہ آپ گورنمنٹ کرا رہے ہیں. تو اصل میں پرابلم کچھ اور ہے. پولرائزیشن ہو رہی ہے, بڑا اچھا ہو رہی ہے سٹیٹس کو اور اینٹی سٹیٹس کو. وہ لوگ جو ایک نیا پاکستان تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں, رول آف لا, ایک فلاحی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں, ایک انسانیت کا نظام, وہ لوگ جو ملک کو لوٹ مار کر رہے ہیں اور اپنی چوری چھپانا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ 2 پارٹی سسٹم ایک آئیڈیل ہے, کہ ایک نظریہ ایک طرف دوسرا ایک طرف, جیسے دنیا بھر میں بڑے ملکوں میں رائج ہے اور مضبوط جمہوریتوں میں, اگر 2 پارٹی سسٹم پاکستان میں ہو, ایک طرف ہم اگر تصور کریں کہ تحریک انصاف ہے, دوسری طرف آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ ابھی 2 پارٹی سسٹم ہی ہے نا. ایک طرف ہے تحریک انصاف اور دوسری طرف جو بڑی پارٹیز ہیں وہ ساری ایک طرف ہو گئی ہیں. اب مجھے بتائیں, جب ہمارا دھرنا ہوا, دھرنے میں ہم کیا کہہ رہے تھے کہ احتساب کرو 2013 کا الیکشن, جو ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں, جو پارٹیز اسمبلی میں بیٹھی ہیں ساری کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی, جرم ہوا. اب ہوا کیا کہ ہم وہی بات کہہ رہے تھے جو وہ کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ جرم ہوا تو پکڑو مجرموں کو. وہ سارے اکٹھے ہو گئے. اس میں دینی جماعت JUI, اس میں MQM لسانیت ایتھنک, اس میں ANP بھی ان کے ساتھ, پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ جو سپوزٹلی لیفٹسٹ ہے, اور رائٹسٹ سینٹر آف رائٹ نون لیگ, سب اکٹھے ہو گئے. کیا چیز کامن تھی؟ سب کو ایک چیز کا خطرہ تھا کہ احتساب نہ ہو جائے. ابھی کراچی کے اندر جو آپریشن ہو رہا ہے رینجرز کا, کیوں نہیں خوش ہو رہا ہے؟ یہ عوام تو خوش ہے. یہ جماعتیں اوپر کی جو 2 جماعتیں کیوں نہیں خوش, اور کیوں پریشر ڈالی ہے نواز شریف کے اوپر؟ کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ایک دفعہ احتساب شروع ہو گیا. آصف زرداری کہہ رہے ہیں یہ کہ دیکھو اگر یہ آگے بات چلے گی تو تمہاری بھی باری آ جائے گی. تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں جب ان کے مفادات ہوتے ہیں, نظریہ نہیں ہے. تو ایک طرف یہ کھڑے ہیں, ایک طرف ایک چینج, اور عوام چینج کے ساتھ کھڑی ہے آج. انشاءاللہ جب الیکشن ہوگا
آپ دیکھیں گے کہ عوام چینج کے لیے نکلے گی. پہلا جو میرا آپ سے سوال تھا آپ کی بڑی کامیابیاں اور بڑی ناکامیاں، اگر جو آپ نے دھرنا دیا ایک ہسٹوریکل سٹرگل تھی پاکستان کی تاریخ میں، تو کیا اس کو ہم کامیابی تصور کریں آپ کی یا ناکامی؟ دیکھیں اس کی کامیابی کا تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ تو جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو تب 126 دن کا پروٹیسٹ جو دنیا میں ریکارڈ ہے یہ گنا جائے گا ایک وہ پروٹیسٹ جو کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے سب سے بہترین چیز ہوئی ہے. دیکھیں جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریت یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق ملے، بنیادی حق ان کا ووٹ دے کے گورنمنٹ کو لانا یا اتارنا ہے، اس کے بعد ان کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ ان کو ملے. یہ ہے جمہوریت، اور اس میں ان کی آواز ہوتی ہے عوام کی. اگر آپ میرے حق نہیں دے رہے، میرا یہ رائٹ ہوتا ہے، میرا حق ہے کہ میں جا کے ایک پرامن احتجاج کروں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا. یہ جو پی آئی اے کے لوگوں کو گولی ماری یہ ڈکٹیٹرشپس میں ہوتا ہے، جمہوریت میں نہیں ہوتا یہ، کیونکہ میرا حق ہوتا ہے کہ پی آئی اے کا میں ورکر ہوں، آپ نجکاری کر رہے ہیں، مجھے آپ نے کنونس نہیں کیا، میری نوکری چلے جائے گی، میرے بیوی بچے ہیں، میرا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا، آپ گولی نہیں مجھے مار سکتے. ہم جب پرامن احتجاج کر رہے تھے انہوں نے 7 لوگوں کو گولیاں ماری، انہوں نے تقریباً 500 لوگوں کو ہسپتال پہنچایا 30 اگست پہ. یہ ڈیموکریسی میں نہیں ہوتا. 1-2 پولیس والوں نے ریفیوز کر دیا، یہ ان کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا، وہ تو قانون کے مطابق چل رہے تھے. ان کو اپنے گلو لے کے آئے تاکہ تشدد کریں لوگوں کے اوپر، کیونکہ یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو ہے نواز شریف کی گورنمنٹ یہ مشرف کی ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ بری ہے. مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں اس طرح کے حالات نہیں تھے. یہ تو جس طرح یہ تشدد کرتے ہیں، ماڈل ٹاؤن میں لوگوں پہ گولیاں چلا دی انہوں نے، 80 لوگوں کو گولیاں ماری، 17 لوگ مار دیے، 14 لوگ مار دیے. یہ کون سی ڈیموکریسی میں؟ تو کہنے کا میں راؤنڈ اپ کر لوں. دھرنے نے کیا کیا؟ دھرنے کے اندر لوگوں کو ہمیں موقع مل گیا بولنے کا. ہم نے لوگوں کو صرف یہ بتایا کہ آپ کے حقوق ہیں کیا. میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ میری پارٹی کی آواز ادھر پہنچ گئی جدھر ابھی تک پارٹی نہیں پہنچی، کیونکہ وہ دھرنے کی جو آواز تھی وہ ایک دفعہ ہم گلگت بلتستان میں موقع ہی نہیں ملا پارٹی بنانے کے لیے. میں صرف ایک کیمپین کے لیے گیا 1 مہینہ پہلے. 10,000 فٹ کے اوپر ہیلی کاپٹر پہ جا رہے تھے تو 10,000 فٹ پہ کوئی گاؤں تھا، وہاں اس نے پی ٹی آئی لکھا ہوا تھا، تو وہ پارٹی تو تھی نہیں. یہ دھرنے کی وجہ سے لوگوں نے سنا، لوگوں کو ہمیں موقع ملا بولنے کا کہ کیا. لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا تب تک کہ عمران خان کا منشور کیا ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب سے. جوڈیشل کمیشن بن گیا، اس کے بعد جو اس کی رپورٹ آئی اس پہ آپ کے کچھ تحفظات بھی تھے. تو پرپز جوڈیشل کمیشن انکوائری تک ہی تھا یا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مقصد یہ تھا کہ شاید حکومت گر جائے؟ دیکھیں کہتے ہیں لوگ حکومت گر جائے، مجھے پتا ہے دھرنے سے کیسے گرتی ہے حکومت. ہم کوئی توڑ پھوڑ کر رہے تھے، ہم کوئی مار کٹائی کر رہے تھے. یہاں پیرالسس تو تھا خان صاحب. نہیں، پیرالسس تو ان کے ذہنوں میں تھا نا، کیونکہ انہیں پتا تھا انہوں نے چوری کی ہوئی ہے. نون لیگ کو پوری طرح پتا تھا اور میاں نواز شریف کو پتا تھا کہ انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے. ان کو 1.5 کروڑ ووٹ نہیں پڑا. ان کی تاریخ میں ان کو 85 لاکھ ووٹ پڑا ہے میکسیمم، 2/3 میجورٹی. ان کو 68 لاکھ سے 1.5 کروڑ ووٹ انہیں پتا تھا نہیں پڑا، نہیں تو 4 حلقے کھول دیتے. مجھے بتائیں نا شہزاد، کیا وجہ کہ آپ نے 4 حلقے نہیں کھولے؟ 4 حلقے 413 میں سے 4 حلقے آپ نہیں کھول رہے. آپ کے دل میں چور تھا نا. اور جب 4 میں سے جو 3 کھلے ہیں تینوں میں دھاندلی نکلی، اور وہ کہتے جی بے ضابطگی ہے، دھاندلی نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ ووٹ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ووٹ یا ویلڈ ہوتا ہے یا انویلڈ ہوتا ہے، یا قانونی ہوتا ہے یا غیر قانونی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آدھا ویلڈ ہے اور آدھا نان ویلڈ ہے. تو جب میرے حلقے میں 53,000 انویلڈ ووٹ نکلتی ہے، مجھے 9,000 سے ہراتے ہیں، 53,000 انویلڈ ووٹ نکلتی ہے 1,84,000 میں سے. کس نے تفتیش کی؟ پتا تو چلاتے کہ یہ انویلڈ ووٹ کیوں ہے، کس نے غلطیاں کی. بیٹھی ہوئی تھی الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن نے مل کے دھاندلی کروائی تھی. تو وہ کیسے ہم پھنس گئے نا. ہمیں تو چوری نون لیگ اور الیکشن کمیشن نے مل کے کی. ہم اب انصاف ڈھونڈنے جا رہے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کے پاس، وہ ساتھ ملے ہوئے تھے ان کے. ہمیں مجبوری میں دھرنا کرنا پڑا
کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنے، اور جوڈیشل کمیشن کی آپ اگر رپورٹ پڑھ لیں وہ واضح ہے، 40 جگہ انہوں نے بلیم کیا الیکشن کمیشن کو، اور وہ اگر اور جوڈیشل کمیشن آگے ان کو اور جو کرنا چاہیے تھا، مجھے افسوس یہ ہے، مجھے افسوس بڑا ہے، میرا 2015 بڑا برا سال گزرا، اس کی ایک وجہ یہ جوڈیشل کمیشن تھی کہ اتنا چیف جسٹس انٹیلیجنٹ زبردست پروسیڈنگز کی ادھورا چھوڑ دی، اور پھر جو ججمنٹ دی کہ دی الیکشن واز لارجلی لافل. کبھی دنیا میں ایسا کوئی ورڈکٹ نہیں دیتا. کسی مہذب معاشرے میں آپ یہ کہیں کہ جی زیادہ تر لافل تھا لیکن غیر قانونی بھی تھا، تو غیر قانونی 30%، 40%، 25% کتنا تھا؟ آپ نے اجازت دے دی. اس کا مطلب کہ ایک الیکشن کو لارجلی لافل کروا کے آپ نے اجازت دے دی ان لافل ایکٹیویٹیز. تکلیف ہوئی مجھے. ایک سوال، آپ کی جب ملاقات ہوئی جنرل راحیل شریف صاحب سے تو انہوں نے بھی کوئی کردار ادا کیا، کوئی بات کی کہ اس کو پرامن طریقے سے اس کو ریزالو کر لیا جائے، جو ایک کرائسس بنا ہوا ہے اس کو حل کر لیا جائے؟ آپ کی علیحدہ ملاقات ہوئی اور کافی دیر جاری رہی. نہیں، 30-40 منٹ تھی. جنرل رحیل کہہ رہے تھے کہ میں سالس ہمیں گورنمنٹ نے ریکمینڈ کیا، جو میاں صاحب نے اسمبلی میں جھوٹ بول دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہی نہیں ہے، تو پھر ان کو کہنا پڑا کہ ان کے کہنے پہ وہ بیچ میں سالس بنے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دھرنا اٹھا لیں اور ہم بیچ میں پڑ جائیں گے اور ہم آپ کو یہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے انصاف دلوائیں گے. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ دیکھیں آرمی تو ایک فوج تو ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے. اگر نواز شریف ہم دھرنا اٹھا کے لے جاتے اور نواز شریف نہیں کرتے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا میں جنرل رحیل کے پاس جاؤں گا؟ کس کیپیسٹی میں میں جاؤں گا؟ وہ ایک گورنمنٹ کی ایک ادارہ ہے. میں کس کیپیسٹی میں جاؤں گا؟ جی دیکھیں جی، نواز شریف جو کبھی بھی اپنی زبان پہ کھڑے نہیں رہے، وہ اگر وہ نہ کھڑے رہے پھر سے، تو میں کیا کہوں گا ان کو کہ اب آپ میری مدد کریں فوج کو؟ تو میں نے تو کہا کہ دیکھیں جی، ہمیں نواز شریف کی زبان پہ ٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور یہ گورنمنٹ جوڈیشل کمیشن بنائے اور وہ انویسٹیگیٹ کرے. میری ایک اور تھی، میں کہا ان کو ریزائن کرنا چاہیے کیونکہ یہ خود ملوث ہے. دیکھیں نا، جب آپ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ڈیموکریسی میں مثلا کہیں بھی انڈیا میں، انگلینڈ میں ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، سب سے پہلے انویسٹیگیشن ہونے سے پہلے ٹرین کا وزیر ریزائن کرتا ہے. وہ ٹرین تو نہیں چلا رہا ہوتا، وہ ریزائن اس لیے کرتا ہے کہ جب تک وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ صحیح طرح اس کو انڈیپینڈنٹ یا غیر جانبدار انویسٹیگیشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کیونکہ میاں صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا، ان کے ہوتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کی کارروائی ہوئی اور رپورٹ آئی، تو اس کی وجہ سے رپورٹ میں کچھ شارٹ کمنگز رہ گئیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ بالکل اس کی وجہ سے رہ گئی ہے، کیونکہ وہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے. الیکشن کمیشن اور اکٹھے مل کے نون لیگ اور الیکشن کمیشن کیسے اکٹھے ہو گئے؟ آپ دیکھتے ہیں عدالت میں دونوں مل کے کیس لڑ رہے تھے. الیکشن کمیشن تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ اکٹھے مل کے کیس رہ گئے. فوج ڈاکیومنٹس فراڈ کر رہے تھے، تھیلیوں کے اندر فارم 15 ملتی نہیں ہے اور وہ پرنٹ کر کے کہتے جی اب ہمیں مل گئی ہے. یعنی اتنا بڑا فراڈ تھا، مل کے انہوں نے لڑا. لیکن مجھے امید چیف جسٹس سے تھی کہ پھر بھی دیکھیں نا، اب 2.5 کروڑ بیلٹ کی کوئی آپ کے پاس ہے ہی نہیں ریکارڈ، اور آپ کہیں گے الیکشن لارجلی لافل ہے. ایک سوال اس سے ہٹ کے، کیونکہ جنرل راحیل شریف صاحب کا ذکر آ گیا، انہوں نے حال ہی میں ایک فیصلہ کیا کہ وہ وقت پہ جو ہے وہ اپنا جو بھی ان کا ٹینیور ختم ہوگا تو وہ گھر چلے جائیں گے. آپ کے خیال میں ٹھیک فیصلہ ہے یا جو آپریشن چل رہا ہے اس کے تسلسل کے لیے ان کو آگے کچھ عرصے چلنا چاہیے تھا؟ دیکھیں ان کو انہوں نے جس نے بھی یہ شروع کی ایک کیمپین کہ وہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ایک خوددار آدمی، ایک غیرت مند آدمی نے کیا کہنا تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ میں نہیں رہوں گا. تو ان کا تو خیر اس سے عزت اوپر گئی. لیکن یہ کنٹروورسی شروع کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ نومبر کہاں پڑا ہے، ابھی کیا جنوری میں ضرورت پڑ گئی تھی کنٹروورسی چلوانے کی. تو لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل رحیل کا ریسپیکٹ، عزت پاکستان میں اوپر گئی ہے. آپ کے خیال میں ان کو آگے چلنا چاہیے تھا یا یہ فیصلہ درست ہے ان کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل رحیل کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ وہ ان کو کہنا پڑنا تھا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا. کیونکہ خوددار آدمی کے لیے اب آپ کنٹروورسی چلا دیں
کہ وہ جی میں محنتیں کر رہا ہوں پرائم منسٹر کی ایکسٹینشن دے دو. کون سا خوددار آدمی اس طرح کرتا ہے؟ تو ویسے ان کی بہت زبردست پرفارمنس ہے پاکستان میں، ان کی عزت ہے ان کی پرفارمنس کی وجہ سے، کیونکہ ٹیررزم نیچے آئی ہے. نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن لینے سے جیسے جنرل کیانی صاحب نے لی تو فوج کا morale بھی کم ہوا، ان کی اپنی ذات پہ بھی بہت اثر پڑا، اس وجہ سے جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لینی چاہیے تاکہ آپریشن ضرب عضب جو ہے ایک مکمل لاجیکل اینڈ کی طرف. میرا ایکچولی میں کہہ یہ رہا تھا کہ اصل میں تو یہ کنٹروورسی ہونی نہیں چاہیے تھی. یہ لاسٹ منٹ پہ تب دیکھتے جا کے اگست سپٹمبر میں کہ سچویشن کیا ہے. اگر تو سچویشن ایسا ہوتا کہ کنٹینیوٹی چاہتی تو پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی تھی. ابھی جنوری میں شروع کر دیا، ان کو کنٹروورشل کر دیا. اچھا خان صاحب، آپ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کی میں نے ذکر کر رہے تھے اور آپ سے میں کوشش کر رہا ہوں جاننے کی. آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، اس پہ کافی پرابلمز آپ نے فیس کی، اس پہ آپ نے کمیشن بنائے، اس کی رپورٹ آئیں، اس پہ کچھ لوگوں کے اوپر ایلیگیشن بھی لگے، اس کی وجہ سے بعد میں آپ نے ڈیزالو کر دیا. اب دوبارہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن پہ جا رہے ہیں تو آپ کی جماعت میں بھی یقیناً ایک سوچ موجود ہوگی کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے سے شاید مسائل اور بڑھ جائیں، تو اس کو کیسے آپ کوپ کر رہے ہیں؟ اپنے پارٹی لیڈرز کو کیسے کنونس کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ آپ کی ویژن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ویژن کیا ہے. کیا صرف اقتدار کی پارٹی بننی ہے تو پھر تو انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروانے چاہیے. کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ڈیموکریٹک پارٹی جو ایک انسٹیٹیوشن ہو، جو عمران خان کے بعد چلے، جو کہ ایک فیملی پارٹی نہ ہو، فیملی لمیٹڈ کمپنی نہ ہو، ایک فیوڈل سسٹم کے اندر ایک فیوڈل پارٹی نہ ہو. فیوڈل پارٹی کا مطلب کہ خاندان اوپر بیٹھ کے آ کے کوئی میریٹوکریسی نہ ہو. تو جو کہ یہ باقی پارٹیز ہیں، اور جو لوگ میری پارٹی میں کہتے تھے کہ جی پارٹی ٹوٹ جائے گی اور پارٹی تباہ ہو جاتی ہے انٹرا پارٹی الیکشن سے، تو میں ان کو مثال دیتا ہوں پیپلز پارٹی کی. انہوں نے کبھی پارٹی میں الیکشن نہیں کروایا، تو کیا پارٹی بچ گئی ہے؟ کہ اگر آپ پارٹی کے اندر الیکشن نہ کروائیں اور میریٹوکریسی نہ لے کے آئیں اور جینوئن لیڈرشپ نیچے سے اوپر نہ آئے، خاندان کو اوپر بٹھا دیں، تو یہ تو وہی آرگیومنٹ ہے کہ دنیا کے اندر بادشاہت میں، مسلمان دنیا میں بادشاہت رہ گئی، مغرب میں جمہوریت آ گئی، وہ اوپر چلے گئے، ہم نیچے چلے گئے. کیونکہ میریٹوکریسی اور جمہوریت ساتھ ساتھ جاتے ہیں، اور بادشاہت کے اندر میریٹوکریسی نہیں ہوتی اور وہ مقابلہ نہیں کر سکتی جمہوریت کا. تو آج میں اپنی پارٹی کو، اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ زیادہ تر ہمارے لوگ الیکشن نہیں کروانا چاہتے تھے، لیکن میری یہ ویژن ہے. میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ اقتدار مل جائے. میں چاہتا تھا پاکستان میں ایک ایسی پارٹی آئے جو ڈیموکریٹک ہو، جس میں میرٹ ہو، جو خاندانی پارٹی نہ ہو. اب اس کے اندر رسک ہے. ہم نے پہلا الیکشن کروایا، میں بڑا نقصان ہوا. پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ، لڑائی ہے، تقسیم. اس سے پھر ہم نے سیکھا. اب ہم ایک اور طرز کا الیکشن کروا رہے ہیں. ابھی ہماری اور الیکشن کمیشن کی بات چیت چل رہی ہے کہ کیسا الیکشن کروانا ہے. میرے خیال میں جو الیکشن ہونا چاہیے وہ ایک پوزیشن کے اوپر ہونا چاہیے، یعنی ڈسٹرکٹ میں ایک الیکٹڈ پوزیشن، تحصیل میں ایک پریزیڈنٹ، ریجن میں ایک پریزیڈنٹ، صوبے میں ایک پریزیڈنٹ اور چیئرمین ایک، اور پھر وہ اپنی ٹیمیں سلیکٹ کریں. اوکے، جسٹ لائک پریزیڈنشل سسٹم. اور برطانیہ میں بھی یہی ہے. برطانیہ کے اندر ایک پارٹی لیڈر، ڈپٹی لیڈر اور پارٹی لیڈر الیکٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم خود سلیکٹ کرتا ہے. اگر تحریک انصاف، ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے، اگر ہار جاتی ہے تو بحیثیت چیئرمین آپ استعفیٰ دے دیں؟ مجھے ریزائن کرنا چاہیے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب سے. خان صاحب، آپ ایک لبرل آدمی ہیں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، لیکن میں دیکھتا ہوں یا لوگ آبزرو کرتے ہیں کہ آپ کی جو سپورٹ بیسڈ ہے وہ بہت زیادہ کنزرویٹو بھی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ زیادہ آپ کو آئیڈیالائز کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا اس کی کیا وجہ ہے کہ ویسے آپ خود لبرل آدمی ہیں، مطلب آپ کے خیالات روشن خیال ہیں، لیکن دوسری طرف کے جو اتنے تنگ نظر لوگ ہیں وہ بھی آپ کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو پاکستان میں کوئی رائٹ لیفٹ نہیں ہے. اب پاکستان میں رائٹ اینڈ رانگ ہے. یہ رائٹ لیفٹ کی پالیٹکس ختم ہو گئی. پہلے تھا نا جی رائٹ ہے تو یہ ہے پرو انڈسٹریز یا پرو کیپٹل، اور لیفٹ ہے تو وہ پرو لیبر یا وہ سوشلسٹ پارٹی ہے، یا کچھ نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں مجھے فرق بتا دے کیا ہے. دیکھیں، میں ہوں علامہ اقبال کا فالوور. آپ میرے سے میری آئیڈیالوجی پوچھتے. میرے پولیٹیکل رول ماڈل ہیں قائد اعظم محمد علی جناح.
اب وہ کیا تھے آپ ان کو بتا دینا. علامہ اقبال کا مجھے پلیس کر دیں, کہیں آپ ان کو رائٹ بھی سمجھیں گے, کہیں آپ ان کو لیفٹ بھی سمجھیں گے. کہیں وہ کہیں گے کہ اگر اس کھیت سے روزی نہیں ملتی تو جلا دو کھیت کو, ایک طرف اس کو لیفٹ کہیں گے. رائٹ وہ اللہ میں ماننے والے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیار کرنے والوں میں سے تھے اور اللہ میں یقین تھا. تو ان کی آپ ان کو ڈیفائن نہیں کر سکتے, کیونکہ جو فلسفی ہے جو میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کی اور قائد اعظم کی, وہ دونوں طرف انکمپس کرتی ہے. قائد اعظم کی آپ کی تقریریں پوچھ لیں, انہوں نے کہا ہمارا سوشو اکنامک جسٹس اسلام سے آتا ہے ہمارا سسٹم, انہوں نے لیفٹ پہ نہیں گئے. تو میں ان کے, اگر آپ میری آئیڈیالوجی پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ دو میرے آئیڈیالوگز. تو قائد اعظم کی جو 11 اگست کی تقریر ہے جس میں واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ریاست کا مذہب کے ساتھ یا کسی شخص کا ایک مذہب کے ساتھ اس کا اپنا تعلق ہے اور ہر کوئی بندہ آزاد ہے جانے میں, لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ مذہب کو سیاست سے علیحدہ ہونا چاہیے. آپ اس پہ آپ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں؟ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ سیکولرزم ہے جی, میں کہتا ہوں یہ اسلام ہے. دیکھیں نا, اسلام میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ دین تو ایک روح اور دل کی بات ہے. دین تو ہے ہی نہیں کہ آپ زبردستی بندوق کی نالی پہ کسی کو دین پہ لا سکتے ہیں, یہ تو لا ہی نہیں سکتے. قرآن کی آیت ہے کہ دین میں زبردستی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی آپ کا کام ہے صرف ایک پیغام دینا میرا. وہ مانتے ہیں نہیں مانتے, یہ میرے اوپر ہے, اللہ کہتا ہے. تو ہم کون ہے کہنے والے یہ جو زبردستی لوگوں کو, بیچارے ہندوؤں کی لڑکیوں کو مسلمان زبردستی کر رہے ہیں یا مار رہے ہیں مسجدوں کہ یہ جی فلانی مسجد ہے, یہ شیعہ کافر ہے, یہ فلانا. میں تو بالکل اس کے خلاف ہوں. خان صاحب, آپ نے ایک بیان دیا تھا جب یہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات چل رہی تھی, دفتر کھولنے کی ایک بات کی تھی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیان بھی شاید آپ کا درست نہیں تھا؟ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا تھا آج آپریشن ہو رہا ہے. میں آپ کو افغانستان کی بات کر رہا ہوں کہ ساری, دیکھیں نا, پہلے تو افغانستان اور پاکستان طالبان کا ان کی جو اوریجن ہے یہ ان کو علیحدہ نہ کرے. پاکستان میں تو کوئی طالبان نہیں تھے نا. جب افغانستان میں امریکنوں نے لڑائی شروع کی طالبان سے تو اس کے 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد پاکستانی طالبان, 2006 میں TTP کا نام سنا آپ نے. تو پہلے تو وہ لڑائی ہماری طرف آئی ہے نا. اب میں تب سے کہہ رہا تھا کہ 30-40 گروپ ہیں, ان سے بات چیت کریں. کئی ان میں سے آپ کے بات چیت کر لیں گے, آپ سے تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے, کئی نہیں کریں گے, ان کو علیحدہ کریں. آج بالکل یہ بات آج افغانستان میں کہہ رہے ہیں. آج چائنا, امریکہ, افغانستان اور پاکستان چاروں نے ایک یہی بنایا ہوا اکٹھے مل کے کہ آپ ان کو آئسولیٹ کریں اور طالبان کو زور لگا رہے ہیں بات چیت کرنے میں. دیکھیں, کبھی بھی جنگ کا حل صرف جنگ سے نہیں ہوتا, اور یہ وار آن ٹیرر اگر صرف بندوقوں سے اور بوموں سے جیتی جاتی تو آج ساری جگہ آگ لگی ہوئی ہے. لیبیا سے لے کے, سیریا سے لے کے, یمن سے لے کے صومالیہ چلے جائیں, افغانستان. یہ حل نہیں ہوتی, اس کے ون ڈائمینشنل نہیں ہوتی ہے جنگ. کئی دفعہ اس کے کانسیکوینسز اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ آپ ایک آگ بجھاتے بجھاتے 4 آگ جلا دیتے ہیں. آج داعش اور آئسس کریٹ ہو گئی ہے, القاعدہ کو ختم کرتے اور شروع ہو گئی ہے, اور پتہ نہیں اس کی آگے کیا امکانات ہیں. اس لیے میں اینٹی وار ہوں. اینٹی وار کا مطلب یہ نہیں تھا میں پرو طالبان ہوں. لیکن اب پاکستانی طالبان کے ساتھ جو ایک پالیسی ہے وہ تو آپ پوری طرح مطمئن ہے کہ ٹھیک جا رہی ہے, ان سے تو مذاکرات کسی صورت ممکن نہیں ہے. دیکھیں, میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں, مذاکرات کے کبھی دروازے نہ بند. اب بلوچستان BLA ہے, بلوچستان کی لبریشن آرگنائزیشن, ایک طرف آپ ان سے بھی جنگ چل رہی ہے, لیکن مذاکرات تو پھر بھی کریں, ان سے مذاکرات کریں. خان صاحب کیسے کریں؟ آپ کی اپنے صوبے میں انہوں نے جو 2 خون ریزیاں کی, ایک بادشاہ خان پھر APS کے بعد, کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں؟ ایک گروپ نہیں ہے نا شہزاد, ایک گروپ نہیں ہے. اب بلوچستان والے تو پاکستان کو ہی نہیں مانتے, تو پھر بھی بات چیت پھر بھی کریں. دیکھیں, آپ ایک گروپ نہیں ہے, کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی گروپس آئی جائیں. اصل پرابلم پاکستان کا پتہ کب ہونا ہے؟ جب یہ سب 20-25 لاکھ ریفیوجیز جب واپس جائیں گے قبائلی علاقے میں, جب یہ واپس جائیں گے وزیرستان میں خاص طور پہ, تو افغانستان میں 2.5 سے 5 لاکھ ریفیوجیز ہیں, 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ. وہ بھی جب واپس آئیں گے, ان کے اندر واپس آ گئے پھر یہ گروپس, کیا پھر فوج جائے گی؟ تو آپ سوچیں نا, آگے بھی سوچیں. اگر اس وقت پاکستان فوج نے کامیاب آپریشن کیا ہے تو ڈائلاگ شروع کریں. اب ڈائلاگ کس سے کریں؟ پولیٹیکل پروسیس ڈفرنٹ گروپس ہیں نا, گروپ سے کوئی تو وہ ہوگا جو مانے گا.
اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو لڑنا پڑے گا، لیکن وار ہمیشہ لاسٹ ریزورٹ ہوتی ہے. کوشش کرنا چاہیے کہ آپ اور یہ جب آپ نے جب ایک اپر ہینڈ ہوتا ہے جو امریکنوں کا تھا ایک وقت پہ، طالبان بات کرنے کے لیے تیار تھے. جنرل پیٹریس نے سرج کروا دی اوباما کو کہہ کے، سرج کے بعد آج وہ تیار ہی نہیں ہے بات کرنے پہ. ہال بروک کے ساتھ 2010-11 میں بات کرنے کے لیے تیار تھے، وہ آج نہیں ہے بات کرنے کے لیے. تو یو تھنک کہ اب یہ اپرچیون ٹائم ہے کہ مذاکرات شروع کر دیے جائیں پاکستانی طالبان گروپ سے ڈفرنٹ گروپس ہیں، ان سے بات چیت کرنی چاہیے. اور زیادہ ضروری یہ ہے کہ اب اپنے ری سیٹل کریں، جا کے ہمارے جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں ان کو جا کے ری سیٹل کریں، ان کو اسٹرینگتھن کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر سے یہ شروع ہو جائے کام. ٹھیک، بالکل. اب آپ برا نہ مانیں تو ایک دو ذاتی زندگی کے متعلق سوال آپ سے کر لوں میں. پتہ نہیں کیا پوچھیں گے آپ. میں اس کے اوپر بات کرتا نہیں ہوں. کوئی ایسے سوال نہیں ہے. اب صرف یہ کہ جب یہ ہوا آپ کی دوسری شادی ختم ہوئی تو کتنا مشکل تھا آپ کے لیے دوبارہ سے، یقیناً ایک آپ کا تعلق تھا جو ٹوٹ گیا، دوبارہ سے اپنی زندگی میں واپس آنا، سیاسی بھی اور پرسنل بھی، بڑا ٹف ٹائم تھا. آپ نے خود کہا کہ 2015 بڑا سخت تھا آپ کے لیے. سخت سال تھا، بڑا مشکل سال تھا. دیکھیں، طلاق ایک ہمارے دین بھی کہتا ہے کہ ایک اللہ کو سب سے بری چیز لگتی ہے. تو یہ ظاہر ہے آپ اس سٹیج پہ پہنچ جائیں کہ آگے نہیں چل سکتے. حالات تو جب ختم ہوتا ہے بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے سب کے لیے، دونوں کے لیے، جو طلاق دے بھی اس کے لیے بھی اور جن کو آپ طلاق کریں ان کے لیے بھی بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے. لیکن میں ایک سمجھتا ہوں کہ ہر مشکل وقت آپ کو سکھاتا ہے کچھ. زندگی میں آپ دو طرح زندگی میں برے وقت کو لیتے ہیں. ایک برے وقت کو سارا وقت کوستے رہتے ہیں، جس طرح انڈین فلم سانگ ہوتے ہیں، اپنے آپ پورے دکھی ہو کے رونا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میری کیا غلطی تھی اس میں اور میں اپنے آپ کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں. اور اگر تو آپ ایک برے وقت سے سیکھ لیں اور اپنے آپ کو اپنی جو خامیاں جو آپ سمجھتے ہیں ان کو دور کریں تو آپ ایک بہتر انسان. ایک برا وقت آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے. میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ ہر دنیا کی جو سیٹ بیک ہوئی ہے، اور مجھے تو 9 سال کی عمر سے سیٹ بیکس ہوئی ہیں کیونکہ میرے گولز اونچے تھے تو جتنا اوپر جاتا تھا اتنا نیچے گرتا تھا. تو جب میں نیچے گرتا تھا، میں جب اپنے آپ کو اینالائز کرتا تھا کہ میری کیا غلطی ہے تو میں اور زیادہ طاقتور ہو کے کھڑا ہوتا تھا. تو یہ آپ کی جب پہلی شادی ناکام ہوئی اس پر اتنی باتیں نہیں ہوئی، کرٹیسزم نہیں ہوا جتنا اب ہوا. کوئی آپ نے کبھی کمپیریزن کیا آپ نے کہ اس وقت تو بعد میں بھی آپ کی جو وائف تھیں وہ بعد میں بھی آتی رہی، آپ کے جلسوں میں بھی انہوں نے شرکت کی، لیکن اب کافی زیادہ بٹرنس آ گئی، شاید آپ کے مخالفین کی تعداد بڑھ گئی، یہ وجہ رہی اس کی؟ میں نہیں جانتا، مجھے لوگوں کا اس کا مجھے کوئی پرواہ نہیں لوگ کیا کہتے ہیں. کوئی لوگوں کے کہنے پہ نہ میں شادی کرتا ہوں نہ ڈیورس کرتا ہوں، نہ مجھے فکر ہے کہ لوگوں کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے. یہ تو انسان کی ذاتی زندگی ہوتی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ون لاسٹ کوشچن، آپ نے کہا کہ ہر بندہ اپنے ایسے واقعات سے، ایسے حادثوں سے سیکھتا ہے، تو اگر بتا سکیں کہ کیا آپ نے لرن کیا یہ سارا واقعہ 2015 میں جب شادی ہوئی اس کے بعد ختم؟ صرف ایک چیز، ایک قرآن کی آیت ہے کہ ساری اچھی چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ساری بری چیزیں انسان کے اعمال سے آتی ہیں. تو انسان سوچتا ہے میرے کون سے اعمال تھے جن کی وجہ سے مجھے ہوا ہے، اور وہ آپ جب ٹھیک کرتے ہیں تو وہ آپ بہتر ہو جاتے ہیں. تو اب اکیلا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ میں تو 63 سال کی زندگی میں صرف 10 سال میری شادی کے رہے ہیں، باقی تو اکیلا ہی رہا ہوں. تو اس کی شاید یہ وجہ کہ آپ بہت مصروف رہے، سیاسی زندگی آپ کی اس طریقے سے، آپ ایک لیڈر کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اتنا گھر پہ ٹائم نہیں دے سکتا. ہاں، مشکل سیاست میں اور موومنٹ میں میں کہتا ہوں کئی دفعہ شادی کو بڑا مشکل ہوتا ہے نبھانا. اور میں یہ دیکھتا ہوں بڑے بڑے لیڈرز کی، میرے سے جن کو میں بڑا سمجھتا تھا، قائد اعظم کو، نیلسن منڈیلا جو اب موجودہ حال اس دور میں بڑے لیڈر تھے، مہاتما گاندھی بڑے لیڈر تھے، ان ساروں کی پرسنل لائف بڑی مشکل تھی. بہت شکریہ خان صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین، عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے کیپٹل.